اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے قل یا ایہا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ اس چھوٹی سی سورت کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ یہ دکھنے میں تو بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو پس منظر ہے، اس کا جو شان نزول ہے، وہ ایک بہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت زیادہ غصے اور اللہ کے ایک جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لہجے میں کہیں پر بھی خطاب نہیں کیا جس طرح اس صورت کے اندر، اس سخت ترین لہجے کے اندر اور اس سخت ترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کافروں سے کہا کہ اے کافروں۔ اس کا پس منظر، بیک گراؤنڈ، شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے، چند روایات ہیں جن کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی نقل کی گئی ہیں، ابن اسحاق کی روایت ہے، اور اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، اسی طرح ابو صالح کی روایت ہے۔ الگ الگ روایتیں نقل کی گئی ہیں کہ چند کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک روایت کے اندر کہا کہ آپ کہیں تو ہم آپ کو آدھی بادشاہت دے دیتے ہیں، آپ کہیں تو ہم آپ کو بہت سارا مال دے دیتے ہیں، اور آپ کہیں تو ہم مکہ کی سب سے خوبصورت ترین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں، تاکہ آپ ہمارے معبودوں کو، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں اور آپ یہ سب لے لیں۔ ایک روایت میں تو یہ کہا۔ دوسری روایت میں یہ کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے اور 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لینا، تاکہ درمیانی کوئی راستہ نکل جائے۔ تیسری روایت کے اندر فرمایا کہ ایسا کریں، آپ ہمارے معبودوں کو صرف ہاتھ لگا لیا کریں تاکہ ہم آپ کو سچا مان لیں کہ ہاں آپ سچے نبی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اس کا جواب لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی سے کہا کہ بالکل آپ صاف لفظوں میں کہہ دیجئے، قل، آپ کہہ دیجئے، یا ایہا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں اور نہ تم
اس پر راضی ہوگے کہ تم میرے جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت ترین انداز کے اندر توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کی عبادت کے حق ہونے کو واضح کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی کوئی کنڈیشن ہو، کسی بھی طرح کی کوئی مصالحت صلح کی بات ہو، آپسی صلح ہو جائے، دین کے اندر، شریعت کے اندر توحید کے سلسلے میں کسی طرح کی کوئی مصالحت اور صلح نہیں ہو سکتی۔ کسی طرح کے کوئی حالات آپ کے پاس آپ کے اوپر آ جائیں، کسی بھی قسم کے حالات آپ کے اوپر آ جائیں، آپ کو اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر ہمیشہ جمے رہنا ہے اور اللہ ہی کو ایک مان کر اپنی زندگی اور زندگی کی آخری سانس تک اپنی اس دنیا سے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایک اللہ کے ماننے والے ہو، اس حال میں تمہیں موت آئے۔ تمہاری زندگی جب شروع ہوتی ہے تو تمہیں اذان اور اقامت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اذان پڑھی جاتی ہے، کلمہ سکھایا جاتا ہے، اور تمہاری پوری زندگی اسی پر ہو کہ تم کلمہ اور کلمے کی حقیقت کے اوپر اپنی زندگی کو گزارو، اور آخری وقت بھی تمہارا ایسا ہی ہو کہ تم کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ تو یہی مضمون اس صورت کے اندر ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے اور ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ اب ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں، جگہ جگہ روزانہ سینکڑوں واقعات، فلاں جگہ کسی کو مار دیا، فلاں جگہ کسی کو پکڑ کے لے گئے، اس کو بند کر کے مارا، فلاں جگہ کسی کو زندہ جلا دیا، کسی امام کو چاقوؤں سے گود گود کر مار دیا۔ تو یہ روزانہ کے واقعات ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کم ہوں گے، یہ بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے۔ ابھی کل ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کا کسی غیر مسلم آدمی سے جو شادی شدہ تھا، جس کے 2 بچے بھی تھے، اس سے افیئر ہوا اور تعلقات، ناجائز تعلقات بنے، اور تقریباً 5 مہینے اس لڑکی نے اس آدمی کے ساتھ گزارے، اور اس کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کیا۔ اس آدمی نے بے دردی سے مارا، بہت برے طریقے سے مارا۔ تو یہ روزانہ اب ایسا ہونا ہے، اور حالات اس سے بدتر ہوں گے جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء اکرام ہیں بڑے، وہ اس بات کو اندازہ لگا رہے ہیں، اس بات کا، اور اس بات کو بھانپ رہے ہیں کہ اب حالات کتنے زیادہ تر سنگین اور خطرناک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو لیکن ہمیں کیا پیغام ہے؟ ہمیں یہی پیغام ہے کہ ہم ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے، اسی پر قائم رہیں گے۔ ہم کسی بھی طرح اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، چاہے ہمارے بچوں کے اوپر آ جائے، چاہے ہمارے گھر بار کے اوپر آ جائے، چاہے ہمارے مال دولت کے اوپر آ جائے۔ ابھی حضرت کا ایک پیغام آیا ہے مولانا سجاد نعمانی صاحب کا، خاص طور پر مستورات کے لیے، کہ مستورات اس بات کی فکر میں لگیں، اس بات کو سوچیں بیٹھ کر کہ کس طرح عورتوں کے سلسلے میں یہ جو ہے نقصان دہ چیزیں، نقصان دہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ تو مستورات کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو سمجھائیں کہ اس وقت جو ہے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ آپ جو آسائش کی اور آرام کی زندگی اس طرح گزاریں۔ اپنے مال کا اکثر حصہ اس وقت کہاں خرچ کرنا ہے وہ معلوم کریں، اور اپنے مال کا اکثر حصہ اس جگہ خرچ کریں جہاں اس وقت حالات کہہ رہے ہیں کہ مال یہاں لگایا جائے۔ فضول خرچیوں میں، مہنگے مہنگے موبائل کے اندر، مہنگی مہنگی چیزوں کے اندر اپنے پیسوں کو نہ لگائیں۔ تو مستورات بھی اس کی طرف اپنے گھر کے مردوں کو اور اپنے گھر کے
جو ہے بڑوں کو اس طرف ترغیب دیں، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہر کو، اور خود بھی جو ہے اسی طرف متوجہ ہوں کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے دیا ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو آپ بھی خیر کے کاموں میں، جو اس وقت کے خیر کے کام ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا حصہ اس کے اندر لگائیں۔ کل کسی صاحب نے بتایا کہ وہ ایک لیڈیز ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی کمائی کا 75% مال کا حصہ 75% دین کے کاموں میں لگاتی ہیں، خیر کے کاموں میں لگاتی ہیں، مظلوم طبقات کے اوپر خرچ کرتی ہیں، بیماروں کے لیے خرچ کرتی ہیں، اور ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرتی ہیں۔ تو آپ کے اندر بھی یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا ہو کہ آپ بھی مال کا اکثر حصہ کسی نہ کسی دین کی خدمت میں لگائیں۔ تو یہی پیغام اس صورت کا ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید کے اوپر جمیں، اللہ ہی کو ایک ماننے پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے جس کے اندر 100% کامیابی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اگر چھوڑ کر ہم زندگی گزاریں گے تو اس میں 100% ناکامی ہے، 100% ناکامی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کو لانا ہے، سیرت کو پڑھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، صحابہ کے واقعات کو پڑھنا ہے۔ آپ صحابیات کے واقعات کو پڑھیں کہ کس طرح دین کی خدمتوں کے اندر آگے رہتی تھیں، میدان جنگ کے اندر بیماروں کے لیے دوا اور علاج کا سامان لے کر گھومتی تھی کہ کوئی بیمار ہو تو، کوئی زخمی ہو تو اس کو دوا کھلائیں، اس کی مرہم پٹی کریں، اور اسی طرح کوئی پیاسا ہو تو اس کو پانی پلائیں۔ اور وقت آنے پر مستورات نے وہ کام کیا ہے، عورتوں نے وہ کام کیا ہے جس کی مردوں نے بھی ہمت نہیں کی۔ ایک واقعہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں، جنگ احد کے اندر حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے جو شاعری پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو مستورات کی پہرے داری کے لیے متعین کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جو تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی خفیہ طریقے سے جو ہے مستورات کے خیمے میں گھسنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی پھوپھی نے ان سے کہا کہ دیکھو حسان، یہ آدمی اندر آ رہا ہے، اس سے نپٹو۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کچھ جواب دیا، تو اس پر حضرت ان کی جو اللہ کے نبی کی پھوپھی تھیں، انہوں نے ایک پتھر گرا کر اس یہودی کے اوپر حملہ کیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر ان صحابی سے کہا کہ اچھا اس کا سر قلم کر لو اس کا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں یہ کام بھی کر سکوں۔ تو پھر انہوں نے خود اس کا سر اس کے جسم سے الگ کیا اور کہا کہ اچھا اس کو آپ خیمے میں پھینک دو۔ تو انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کے نبی کی جو پھوپھی تھیں، انہوں نے خود اس سر کو یہودیوں کے خیمے میں پھینک دیا تاکہ معلوم ہو کہ اندر جو ہے مردوں کی ایک فوج ہے جو مستورات کی پہرے داری کے لیے، مستورات کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو عورتوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو اگر موقع آئے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ایمان کی محنت کر کے اور اپنے ایمان کو بھی بنا کر اور اپنے دوسری تیاریوں کے بھی اعتبار سے، اپنی حفاظت کی تیاری کے بھی اعتبار سے تیاریاں کرنے کی کوششیں کریں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی تیاری بھی کرنا ہے اور اپنے جان اور مال کی حفاظت کی بھی تیاری کرنا ہے، تو تاکہ اگر کبھی خدا نخواستہ جو حالات ملک کے اندر پیش آ رہے ہیں، مستورات کے اوپر جو نگاہیں اٹھائی جا رہی ہیں، چاہے وہ پردے کو لے کر ہو، چاہے وہ دوسری چیزوں کو لے کر ہو، کوئی بھی جو ہے ہمارے اوپر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔
ہمیں اسی طرح اپنے گھر کی بچیوں کی تربیت کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں اور ہمارے بچوں کو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں کچھ سکھایا ہی نہیں۔ کاش کہ وہ ہمیں کچھ سکھا جاتے تو آج ہم بھی کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتے۔ تو یہ افسوس آپ کے بچے اور آنے والی نسلیں نہ کریں، اسی لیے ان کی تربیت کے اوپر خاص طور پر دھیان دینا ہے۔ آپ کی یہ تفسیر کوئی بس صرف تفسیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تربیت گاہ ہے جو بڑوں کی طرف سے ہدایت آتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ پیغام، وہ ہدایت آپ تک پہنچائی جائے، آپ کی خدمت میں رکھی جائے، تاکہ آپ بھی اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے ہر زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے چیلنجز الگ ہوتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کی بات ہے، تمام نبیوں کے زمانے کے اندر الگ الگ چیلنجز آئے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دور کے اندر، جس زمانے میں پیدا ہوئے، ان کے سامنے چیلنجز کچھ اور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے کے اندر پیدا ہوئے، اس زمانے کے چیلنجز کچھ اور تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بس ایک ہی لاٹھی تمام نبیوں کو دی ہو کہ بس ایک ہی طریقے سے تمہیں سارے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ نہیں، چیلنجز جس طرح کے ہوتے تھے اس کا مقابلہ بھی اسی طرح کا ہوتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے چیلنجز کچھ اور تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے پر کی اور ان کو وہی ہدایات دی اس زمانے کے اعتبار سے۔ اس زمانے کے چیلنجز کیا تھے؟ قحط سالی کا پڑھنا اور جو خزانے تھے اس کی حفاظت کرنا اور اس کی تقسیم کرنا، لوگوں کی جو ہے مدد کرنا، لوگوں تک راشن کا پہنچانا، لوگوں کی ضروریات کا پورا کرنا، ہر ایک آنے والے کی ضروریات کا پورا کرنا، یہ اس وقت کے چیلنجز تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پورے کیے۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر جو چیلنجز ہیں وہ الگ الگ قسم کے ہیں۔ 10 سال 20 سال پہلے، 50 سال پہلے چیلنجز کچھ اور تھے، تو اس کے مقابلے کا اور اس کے دفاع کا طریقہ کچھ اور تھا۔ اب جو آنے والے حالات ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو ہمیں اس کی بھی تیاری کر کے رکھنا ہے۔ ہمیں بے فکری کی زندگی اب نہیں گزارنا ہے، ہمیں بے خیالی کے اندر، بے حسی کے اندر اپنی زندگی کو نہیں گزارنا ہے۔ ہمیں بہت فکر مند ہو کر، بہت جو ہے چوکنا ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اسی طرح کی تربیت اپنے بچوں کی کرنا ہے، اور گھر کا ماحول اسی طرح کا کریٹ کرنا ہے، گھر کا ماحول بھی اسی طرح کا بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کی روشنی میں جو توحید بیان کی گئی ہے وہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورت کے چند فضائل بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات میں سوئے وہ اس کو چاہیے کہ اس سورت کو پڑھ کر سویا کرے، یہ حفاظت کرتی ہے ایمان کی اور جان اور مال کی۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ جب تم سفر میں جاؤ تو بہت خوشحال اور اچھی حالت میں لوٹو؟ ان صحابی نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں ایسا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 صورتوں کا اہتمام کرو۔ پہلی صورت قل یا ایھا الکافرون، دوسری صورت اذا جاء نصر اللہ، تیسری صورت قل ھو اللہ احد، چوتھی صورت قل اعوذ برب الفلق، 5ویں صورت قل اعوذ برب الناس۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں سفر میں جاتا تو جب میں یہ صورتوں کو پڑھ لیتا تو میں اپنے تمام ساتھیوں میں، تمام رفقا کے اندر سب سے زیادہ خوشحال لوٹ کر آتا۔ اگر میرے پاس سفر کا توشہ، سفر کا سامان کم بھی ہوتا تب بھی میں سب سے اچھا اور سب سے خوشحال لوٹتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی تکلیف ہو، کسی کو کوئی پریشانی ہو، تو 3 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ قل ھو اللہ احد،
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ اس وقت بھی ہمارے بزرگان دین یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ ہمیں صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے پورے بدن پر اس کا دم کریں، تاکہ جو اس وقت جادو کا ایک جو نظام بنایا ہوا ہے پورے ملک اور پوری دنیا کے اندر، ہماری اس جادو اور اس سحر سے ہماری حفاظت رہے، شریروں کی شرارت سے، شیطان کے شر سے، انسانوں کے شر سے، تمام قسم کے شرریوں سے ہماری حفاظت رہے ان تین صورتوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد کا پڑھنا زیادہ اچھا ہے، پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ان صورتوں کی فضیلت ہے جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی ہے۔ بچوں کے اوپر بھی ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے کا اہتمام کریں، اور اپنے اوپر بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں یہ عمل، کہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت و آبرو کی ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔